بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ڈاکو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک عرب میں ڈاکو کا ایک گروہ نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی کمین گاہ میں بیٹھے رہتے اور جیسے ہی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ خلق خدا ان کے ہاتھوں بہت پریشان تھی۔ ڈاکو کا یہ ٹھکانہ کچھ ایسا محفوظ تھا کہ انہیں پکڑنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوتی تھی۔ جو بھی ان کی طرف آتا تھا وہ دور ہی سے دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ نے ایک ہوشیار جاسوس کو ان کی گرفتاری کے کام پر مقرر کیا۔ یہ جاسوس ایک جگہ چھپ گیا اور جب یہ خطرناک ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس نے شاہی فوج کو خبر دے دی۔ فوج کے جوان پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر چھپ گئے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈال کر واپس آئے تو لمبی تان کر سو گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی گمان نہ تھا کہ ہم موت کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ فوج کے جوانوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ ڈاکو سو گئے ہیں تو انہوں نے سب ڈاکوؤں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا اور اس نے فوراً ہی حکم سنا دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی شکل بہت بھولی بھالی تھی۔ بادشاہ کے وزیر نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے اوپر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کیا اچھی بات ہو جو اس نوجوان کی جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ حضور والا اس نوجوان پر رحم فرمائے اور اس کی جان بخشی کر دے۔ ابھی تو اس نے زندگی کی چند بہاریں ہی دیکھی ہیں۔ اس کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام کر دیا جائے تو امید ہے یہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ بادشاہ کو اپنی وزیر کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا، تعلیم اور تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلا کرتی۔ یہ ڈاکو کی خطرناک گروہ میں شامل تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ڈاکو کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ انسان آگ بجھائے اور انگارے چھوڑ دے یا شام کو مارے اور سپولے کو زندہ رہنے دے۔ وزیر نے بادشاہ کی اس بات کی تائید کی اور کہا، بے شک حضور نے بجا فرمایا، لیکن موقع دے کر ایک بار پھر نوجوان کی سفارش کی اور کہا، اس نوجوان کی عادتیں واقعی اچھی نہیں، لیکن یہ بری عادتیں اس نے بری لوگوں میں رہنے کی وجہ سے اپنائیں۔ اب اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھا بن جائے گا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور وزیر نے ڈاکو نوجوان کو آزاد کر کے اس کی تعلیم اور تربیت کا بہت اچھا انتظام کر دیا۔ کہتے ہیں یہ نوجوان کچھ دن تو ٹھیک رہا، لیکن پھر اور باش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور ایک دن نیک دل وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کر کے اور اس کے گھر مال اور متاع لوٹ کر بھاگ گیا اور اسی پہاڑی کی چوٹی پر اپنا مسکن بنا لیا جس پر اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے بہت افسوس کیا اور کہا، جو بد اصل ہیں بہترین تربیت سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اچھے سے اچھا کاریگر بھی برے لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنا سکتا۔ بادل سے برستا ہے جو پانی وہ ایک ہے، لیکن زمین کو ایک سا دیتا نہیں لباس۔
برسے جو باغ پر تو اگے لالا و سمن، بنجر زمین پہ اگتی ہے لے دے کہ صرف گھاس۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمہ اللہ نے اس حکایت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بد اصل سے بھلائی کی توقع نہ رکھنی چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے، اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں، مزید یہ کہ کتے کے دم کو 100 برس بھی نلکی میں رکھا جائے، جب نکالیں گے ٹیڑھی ہوگی۔ یہاں یہ بات بطور خاص سمجھنے کے قابل ہے کہ مشرق کا یہ نامور مفکر اس بات کا ہرگز قائل نہیں کہ انسانوں کے کچھ نسلیں شریف اور کچھ ذلیل ہیں، جیسے کہ عام نسل پرست لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس کا اشارہ انسانوں پر یا افراد کے شریف اور خبیث ہونے کی طرف ہو۔ جیسے کہ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک شخص بے گناہ کو ستاتا ہے، ایک شخص بے گناہوں کو ستا کر خوش ہوتا ہے، اور دوسرا مظلوم کی اعانت میں اپنی جان قربان کر دینے کو بھی ایک معمولی بات خیال کرتا ہے۔ انسانوں کی فطرتیں ایسے متضاد اور متصادم کیوں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ایسا ہے، اور سعدی رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی خباثتوں میں پختہ ہو چکے ہیں، انتہائی کوشش اور حسن سلوک سے بھی ان کی اصلاح ممکن نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ڈاکو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک عرب میں ڈاکو کا ایک گروہ نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی کمین گاہ میں بیٹھے رہتے، اور جیسے ہی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا، پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ خلق خدا ان کے ہاتھوں بہت پریشان تھی۔ ڈاکو کا یہ ٹھکانہ کچھ ایسا محفوظ تھا کہ انہیں پکڑنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوتی تھی۔ جو بھی ان کی طرف آتا تھا، وہ دور ہی سے دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ نے ایک ہوشیار جاسوس کو ان کی گرفتاری کے کام پر مقرر کیا۔ یہ جاسوس ایک جگہ چھپ گیا، اور جب یہ خطرناک ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس نے شاہی فوج کو خبر دے دی۔ فوج کے جوان پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر چھپ گئے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈال کر واپس آئے تو لمبی تان کر سو گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی گمان نہ تھا کہ ہم موت کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ فوج کے جوانوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ ڈاکو سو گئے ہیں، تو انہوں نے سب ڈاکوؤں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا، اور اس نے فوراً ہی حکم سنا دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی شکل بہت بھولی بھالی تھی۔ بادشاہ کے وزیر نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے اوپر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کیا اچھی بات ہو جو اس نوجوان کی جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ حضور والا اس نوجوان پر رحم فرمائے اور اس کی جان بخشی کر دے۔ ابھی تو اس نے زندگی کی چند بہاریں ہی دیکھی ہیں، اس کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام کر دیا جائے تو امید ہے یہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ بادشاہ کو اپنی وزیر کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا، تعلیم و تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلتا۔ تعلیم و تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلا کرتی۔
یہ ڈاکو کے خطرناک گروہ میں شامل تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ڈاکو کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ انسان آگ بجھائے اور انگارے چھوڑ دے، یا سام کو مارے اور سپولے کو زندہ رہنے دے۔ وزیر نے بادشاہ کی اس بات کی تائید کی اور کہا، بے شک حضور نے بجا فرمایا، لیکن موقع دے کر ایک بار پھر نوجوان کی سفارش کی اور کہا، اس نوجوان کی عادتیں واقعی اچھی نہیں، لیکن یہ بری عادتیں اس نے بری لوگوں میں رہنے کی وجہ سے اپنائیں۔ اب اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھا بن جائے گا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا، اور وزیر نے ڈاکو نوجوان کو آزاد کر کے اس کی تعلیم اور تربیت کا بہت اچھا انتظام کر دیا۔ کہتے ہیں یہ نوجوان کچھ دن تو ٹھیک رہا، لیکن پھر اور باش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا، اور ایک دن نیک دل وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کر کے اور اس کے گھر مال اور متاع لوٹ کر بھاگ گیا، اور اسی پہاڑی کی چوٹی پر اپنا مسکن بنا لیا جس پر اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے بہت افسوس کیا اور کہا، جو بد اصل ہیں بہترین تربیت سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اچھے سے اچھا کاریگر بھی برے لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنا سکتا۔ بادل سے برستا ہے جو پانی وہ ایک ہے، لیکن زمین کو ایک سا دیتا نہیں لباس۔ برسے جو باغ پر تو اگے لالا و سمن، بنجر زمین پہ اگتی ہے لے دے کے صرف گھاس۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمہ اللہ نے اس حکایت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بد اصل سے بھلائی کی توقع نہ رکھنی چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے، اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔ مزید یہ کہ کتے کی دم کو 100 برس بھی نلکی میں رکھا جائے، جب نکالیں گے ٹیڑھی ہوگی۔ یہاں یہ بات بطور خاص سمجھنے کے قابل ہے کہ مشرق کا یہ نامور مفکر اس بات کا ہرگز قائل نہیں کہ انسانوں کے کچھ نسلیں شریف اور کچھ ذلیل ہیں، جیسے کہ عام نسل پرست لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس کا اشارہ انسانوں پر یا افراد کے شریف اور خبیث ہونے کی طرف ہو۔ جیسے کہ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک شخص بے گناہ کو ستاتا ہے، ایک شخص بے گناہوں کو ستا کر خوش ہوتا ہے، اور دوسرا مظلوم کی اعانت میں اپنی جان قربان کر دینے کو بھی ایک معمولی بات خیال کرتا ہے۔ انسانوں کی فطرتیں ایسے متضاد اور متصادم کیوں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ایسا ہے، اور سعدی رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی خباثتوں میں پختہ ہو چکے ہیں، انتہائی کوشش اور حسن سلوک سے بھی ان کی اصلاح ممکن نہیں۔